اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جن اعمال سے حاصل ہوتی ہے ان میں ایک دعا بھی ہے. دعا کے معنی پکارنے کے بھی ہے اور مانگنے کے بھی ہے. حق تعالیٰ کو پکارا بھی جاتا ہے اور اس سے مانگا بھی جاتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے مخلوقات یا جو زمینوں میں ہے. کل یوم هو فی شأن، وہ ہمیشہ مشغول الوہیت ہے. کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو معزز کرتا ہے، کسی کو مذلل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شؤون ہے، برکات اور جلوے ہے کہ اللہ کی الوہیت، خدائی، شہنشائیت مطلقہ وہ کار فرما رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دعائیں مانگا کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے، بندگی سے اور آہستہ. علماء کہتے ہیں افضل الاذکار والدعوات هو التخفیہ، بہترین ذکر و دعا آہستہ ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، جہر کبھی کبھی لوگوں کی تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے ہو. امام اعظم سے عالمگیری زلۃ القاری میں منقول ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل ذکر میں یا دعا میں آہستگی ہے، جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان راز ہو. انبیاء کا ذکر اللہ کرتے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف و مسلم میں ہے ایک دفعہ رات کو صحابہ کی حاضری لی، یار یہ کس حال میں ہے، اور مسجد تشریف لائے. تو ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ بہت آہستہ گم سم کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے اور تلاوت کر رہے ہیں. اب حضرت عمر کے پاس گزرے تو وہ حشاش بشاش اور چیخ و پکار کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اونچا پڑھتے تھے. صبح آپ نے ہر دونوں سے پوچھا اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ ایسے آہستہ، ایسے بالکل گمسم. تو ابو بکر صدیق نے کہا اسمع من ناجیتو، خوب سننے والا ہے جس سے میں آہستہ بات کر رہا تھا. آپ نے کہا ارفع من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز اٹھا لے. اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنا اونچا کیوں پڑھتے؟ تو فرمایا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوئے ہوئے کو جگانا ہے، شیطانوں کو بگانا ہے. آپ نے کہا اخفض من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز نیچے کرو. علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کسی مسئلے کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک طرف بھی دلائل ہے، ابو بکر صدیق کہتے اللہ سننے والا ہے، جتنا بھی آہستہ ہو ان سے تو نہیں چھپتا. آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا نہیں آداب ہے، تھوڑا آواز اٹھاؤ. اور حضرت عمر کے بھی مقاصد جلیل القدر تھے، نائمین ادھر ادھر لڑک رہے تھے، ان کو جگانا تھا. وجہ اٹھو اٹھو، پاسا پاسا، تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو اچھی بات ہے. آپ نے کہا نہیں، پھر بھی آواز کم کر لو. اصول سے کسی غرض کے لیے نہیں ہٹو گے، اصول مسلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسان زبان میں ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا. احکام شرع میں تو ڈسپلن 100% بھری ہوئی. ڈسپلن کا لفظ جس نے ایجاد کیا ہے وہ آ کے یہاں پانی بھرے کہ اسلام میں کتنا زبردست ڈسپلن ہے. ہر ادا کو محمود اور معمور کیا ہوا ہے. مثلا یہ بھی ڈسپلن ہے، رات کی عبادت تو کسی پر فرض نہیں ہے نا، سنت نفل اختیاری ہے.
لیکن اپنے لوگوں کا اختیار بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. دن رات ہم دین بیان کرتے سمجھاتے تو اپنے طالب علموں سے نہیں پوچھیں گے آپ رات کو کب سوتے کب اٹھتے. تجھ میں اور بازار کے لوگوں میں، تجھ میں اور ریڑھی چلانے والوں میں، تجھ میں اور بینکروں میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ اٹھا کرے، جاگا کرے، تھوڑے ذکر و تسبیح، تلاوت، کچھ نوافل پڑھے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو طالب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو 5 نماز فرض پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ سنتیں بھی، اور آپ جو درس دیتے ہیں ان کو یاد کرتا ہوں. یہ اس کا ثمرہ اور پھل کہ آپ کی تسبیحات محفوظ ہو، آپ دیر تک مسجد میں رہے، طویل دعائیں مانگے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک رات کو جاگنا، سونے سے پہلے 8 رکعت قیام اللیل، اور سو کر کے اٹھے 12 رکعت تہجد. ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے اس میں شک ہی نہیں ہے کہ تہجد 12 رکعت. تو شاگردوں نے کہا کبھی وقت نہ ہو، فرمایا 2 رکعت بھی بہت ہے، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. بخاری شریف پڑھنے والوں پر واضح ہے کہ نبی سے بہت مشکل سے 12 رکعت سے کم تہجد ثابت ہوگا. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر. 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 6 مرتبہ، اخیر میں جا کے آپ وتر پڑھتے تھے. تو جس طرح یہ بیان ہوتا ہے، کبھی اپنوں کا حال بھی دیکھنا چاہیے. خوش بھی ہوتے ہیں باعمل لوگ، رغبت ہو جاتی ہے بھئی استاد ہماری خبر لے رہے، دیکھ رہے ہمیں. استاذ کا کام صرف ٹیچنگ نہیں ہے کہ وہ لیکچرار ہے اور ٹیچر صاحب ہے. استاذ کا کام اول سے اخیر تک دیکھنا ہے، اس کی اداؤں پر بھی نظر رکھنا ہے، اس کی آمد و رفت پر بھی نظر رکھنی. حضرت اقدس محدث العالم شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے علم تو اللہ دے دے گا، وہ ہماری وجہ سے تھوڑی آئے گا، ہمیں تربیت کا خیال رکھنا ہے. بس وقت پر آنا، صحیح طرح بیٹھنا، اور جتنے بیٹھنے کے آداب ہے. آہا سبحان اللہ. ایک صحابی سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، صحابہ حیران رہتے تھے. کچھ دن جب گزر گئے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے؟ کہا جی اس کا بنگلہ بن رہا ہے. آپ بالکل خاموش واپس آئے اور چہرے انور پر افسردگی اور غم کے آثار دیکھے گئے. صحابہ بھی بہت غمگین ہو گئے. وہ جب آئے بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور موڑ لیا ان سے. وہ دوسرے وقت میں اس طرح بیٹھے، آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا. اب ظاہر ہے ان پر تو قیامت آ گئی. صحابہ نے کہا ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک پوچھا کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ آپ کا مکان بن رہا ہے. اس کے بعد خفگان کا اثر بہت زیادہ ہے. اس نے جا کر کے خوب جو ہے نا اس کو مسمار کر کے تس نس کرا کے گرا دیا، جیسے پہلے کچا و خام تھا اس طرح کر دیا. اب دیکھو ڈسپلن بھی ہر ہستی کا اس کے مطابق ہے. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مکان گرائے نہ بنائے، جائز ہے. اس صحابی کے لیے دنیا کی محبت زہر تھی، بڑھ رہی تھی، اور اندیشہ تھا کہ آخرت سے پیچھے ہٹ جائے. جب آخرت سے آدمی پیچھے ہٹے گا تو مومن تو رہے گا ہی نہیں. منافقین کی ایک جماعت زہریلی موجود تھی. آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم مکانات نہ بناؤ. اس کے لیے اس وقت ناموزون جانا گیا، چونکہ نبی وحی کا پرستار ہے، وہی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہ پیغمبر کسی کا خوف کھاتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. جی مکان بنائے لیکن ایمان نہ بیچے، مکان بنائے مگر قبر کا خیال بھی رکھے. ترمذی شریف میں تو ہے کہ زمینیں اور پلاٹیں زیادہ نہ خریدا کرو، آخرت بھول جاؤ گے. اور ایک روایت میں تمہاری شفاعت کرنے آ جاؤں گا، مجھے کہا جائے گا یہ تو دنیا کما چکا ہے، آپ کیوں شفاعت کرتے؟
اور میں پیچھے ہٹ جاؤں، بس ٹھیک ہے، بس یہ دنیا کا ہو گیا۔ اس دن ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ آپ سے میں نے سنا ہے من اراد الدنیا فلیتجر، میں نے کہا حدیث ہے جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کرے، بہت پیسے آ جائیں گے۔ بس اس وقت سے جو ہے نا ماشاء اللہ، میں نے کہا آگے تو سنو، آگے کیا ہے؟ ومن اراد الآخرہ فلیتزہد، جو آخرت چاہے رہنے دے تجارتوں کو، بہت بڑے تاجر نہیں بننے، اور دنیا کے تجار سوداگر بہت پھر رہا ہے۔ آدھے لفظ پہ ایمان لائے ہو آپ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہود کا مرض تھا وہ۔ اللہ فرماتے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پہلی سزا یہ ملے گی کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈالے جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ فاطمۃ الزہرا جب آئی، ان سے بڑھ کر کائنات میں آپ کے سامنے کوئی خاتون نہیں تھی۔ آپ باقاعدہ قیام کرتے تھے جب فاطمہ آتی جاتی تھی۔ بیویوں کو تعجب ہوا کہ بیٹی ہے، کہا بیٹی ہے، لیکن اس کی آمد و رفت پر ملائک سارے کھڑے رہتے۔ وفات سے پہلے آپ بار بار فاطمہ کو پاس بلاتے تھے، تسلیاں دیتے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، بہت جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ حضرت غلام بٹ رہے ہیں، کنیزیں بٹ رہی ہے، بخاری کی حدیث 12 بیان ہوئی، تو آپ نے اس میں مدد نہیں فرمائی۔ آپ نے کہا بس رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، دنیا کے غلام و کنیزوں سے افضل ہے۔